TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کی وزیر صحت نے شہریوں سے تھینکس گیونگ ورچوئلی منانے کی اپیل کی ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر صحت نے شہریوں سے تھینکس گیونگ ورچوئلی منانے کی اپیل کی ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ انہوں نے شہریوں سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے سبب ویڈیو لنکس کے ذریعے یہ جشن منانا بہتر ہوگا۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹام نے کہا ہے کہ دوستوں سے ملاقات سے سیکیورٹی کا غلط احساس پیدا ہو سکتا ہے اور ناول کورونا وائرس پھیلنے کے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وفاقی عہدیداروں کے مطابق 3.4 ملین کینیڈین حکومت کی کووڈ الرٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ ان میں سے 1,60,000 اپ لوڈز 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ کن صوبوں نے سب سے زیادہ ایپ استعمال کی۔ محکمہ صحت کے ملازمین نے نارتھ یارک کے مائیکل گیرن ہسپتال میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت کے ملازمین نے نارتھ یارک کے مائیکل گیرن اسپتال میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج کیا۔ اس مقام پر 4 ماہ کے عرصے میں نسل پرستی کے 3 واقعات سامنے آئے تھے، جہاں اسپتال میں توسیع کی تعمیر کی جا رہی ہے اور کام کرنے والے ملازمین کو 1 سے زائد بار پھندے نما رسیاں ملی تھیں۔ واقعہ جون میں پیش آیا جب 2 سیاہ فام تعمیر کرنے والے کارکن سائٹ پر پھندے نما رسیوں کے ساتھ آئے تھے، جس کا انتظام ایلس ڈن کمپنی نے کیا تھا۔ پولیس نے ممکنہ طور پر نفرت انگیز جرائم کی صورت میں ان واقعات کی تفتیش کی۔ اس کے بعد ستمبر کے آخر میں اس جگہ پر 2 اور واقعات دیکھے گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات نفرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ خوف کا باعث بھی ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم صحت کی دیکھ بھال کے ہیرو ہیں۔ ہم یہاں اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے کنبے اور معاشرے کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نسل پرستی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی ایک تحریک پیش کرنے جا رہی ہے جس میں ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کرونا وائرس وبائی امراض کے دوران وفاقی حکومت کے تمام اخراجات پر غور کرے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹ پارٹی ایک تحریک پیش کرنے جا رہی ہے جس میں ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کرونا وائرس وبائی امراض کے دوران وفاقی حکومت کے تمام اخراجات پر غور کرے گی۔ اس تحریک میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ، وزیر صحت پیٹی ہائیڈو اور دیگر وزراء اور سینئر عہدیداروں کو وقت پر گواہ کے طور پر پیش ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس پروگرام میں خاص طور پر جن پروگرامز کا جائزہ لیا جائے گا ان میں کینیڈا اسٹوڈنٹ سروس گرانٹ، کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسڈی اور ذاتی حفاظتی سامان کی خریداری شامل ہے۔ اگر یہ تحریک منظور ہو جاتی ہے تو اس وبائی بیماری کے جواب میں کمیٹی لبرل حکومت کے اخراجات کے تمام پہلوؤں کی جانچ اور جائزہ لینے کے لیے سماعتیں کرے گی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,530 تک جا پہنچی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,71,323 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,530 ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 81,014 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,899 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 55,362 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,987 ہے۔ البرٹا میں 19,211 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 281 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 9,841 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 244 ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کووڈ-19 نے وائٹ ہاؤس کے عملے اور امریکی فوجی قیادت کو بھی اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کووڈ-19 نے وائٹ ہاؤس کے عملے اور امریکی فوجی قیادت کو بھی اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ ایڈمرل چارلس ریبی کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جس کے بعد US جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی اور دیگر اہم فوجی سربراہان نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر، جو امریکی صدر کی تقریریں بھی لکھتے ہیں، گزشتہ روز اپنے کورونا
کورونا وائرس سے متاثر ہونے اور خود کو قرنطینہ کرنے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ انہیں کورونا وائرس سے متاثر ہوئے 5 روز ہو چکے ہیں۔ قبل ازیں ان کی اہلیہ اور نائب صدر مائک پینس کی ترجمان کیٹی ملر بھی مئی کے مہینے میں کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکی تھی، تاہم بعد میں وہ صحت یاب بھی ہو گئیں۔ جولائی کے مہینے میں اسٹیفن ملر کی 97 سالہ دادی مسز گلوسر کا انتقال بھی کورونا وائرس سے ہوا تھا۔ یہ خبر چھپانے کے باوجود پھیل گئی تھی۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ماہ کے آغاز میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اسپتال میں داخل ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز اسپتال سے واپسی پر انہوں نے احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ماسک اتار پھینکا اور عوام سے کہا کہ انہیں کورونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شام میں ترکی کے زیر انتظام علاقے الباب کے بس اڈے میں بارود سے بھرا ٹرک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک اور 75 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شام میں ترکی کے زیر انتظام علاقے الباب کے بس اڈے میں بارود سے بھرا ٹرک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک اور 75 افراد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق الباب کے علاقے میں بس اڈے پر کھڑے ٹرک میں دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 100 کے قریب افراد زخمی ہو گئے، جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 18 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے 13 افراد کی حالت نازک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ تاحال کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اس علاقے میں ترک مخالف شدت پسند گروپ متحرک ہیں، جو اس سے قبل بھی ایسے حملے کر چکے ہیں۔ ترک انتظامیہ نے دھماکے کی ذمہ داری YPG پر عائد کی ہے۔ واضح رہے کہ الباب کو ترک فوجیوں نے داعش کے قبضے سے 2017 میں واگزار کرایا تھا اور تب سے یہ علاقہ ترک حکومت کے ہی زیر انتظام ہے، جہاں ترک حمایت یافتہ مقامی جماعت کی عملداری ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 2,15,849 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,60,82,331 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,55,286 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کی کیسز کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,15,849 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 77,24,207 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 1,04,591 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 67,57,131 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے، جہاں یہ وائرس 1,47,571 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 49,70,953 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 21,865 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 12,48,619 ہو چکی ہے۔ فہرست میں 10ویں نمبر پر موجود ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 17,103 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 6,83,242 رپورٹ ہوئے ہیں۔ فہرست میں سعودی عرب 17ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 4,923 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,37,243 تک جا پہنچی ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ صدارتی مباحثے کے منتظر ہیں، تاہم ٹرمپ کو اب بھی کرونا وائرس ہے تو مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے تمام پروٹوکولز کا خیال رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ صدارتی مباحثے کے منتظر ہیں، تاہم ٹرمپ کو اب بھی کورونا وائرس ہے تو مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے تمام پروٹوکولز کا خیال رکھا جائے گا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ اہم مسئلہ ہے، ڈاکٹرز جو مشورہ دیں گے اس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کے مطابق کرونا وائرس کے شکار افراد کے لیے 20 دن گھر پر رہنا ضروری ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور 15 اکتوبر کو میامی میں جو بائیڈن سے مباحثے کے لیے تیار ہوں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا مباحثہ 15 اکتوبر کو ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔